رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه الله ويعلم ما في السماوات وما في الأرض والله على كل شيء قدير. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے کہ جو کچھ تمہارے سینوں میں ہے اگر تم اسے چھپاؤ یا اسے ظاہر کرو، اللہ تعالیٰ اسے جان لے گا، اور وہ ان ساری چیزوں کو جانتا ہے جو آسمانوں میں ہیں اور جو زمینوں میں ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر مکمل قدرت رکھنے والا ہے. جس دن ہر نفس ہر اس خیر کو حاضر پائے گا جسے اس نے انجام دیا ہو، اور جس نفس نے کوئی برائی کی ہو اس کی خواہش ہوگی کہ کاش اس کے درمیان اور اس برائی کے درمیان لمبی دوری ہوتی. اور اللہ تعالی تمہیں خود سے ڈراتا ہے، اور اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے. سورہ آل عمران کی 29 اور 30 نمبر کی آیتیں آپ کے اس بات سے منع فرمایا کہ اہل ایمان کو چھوڑ کر اہل کفر کو دوست بنایا جائے، اور پھر یہ کہا کہ ہاں بچنے کی خاطر تقیہ کے طور پر اگر ظاہراً اظہار دوستی ہوتی ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. اب اسی بات پر اللہ نے یہاں تنبیہ کی اور کہا کہ ظاہر اور باطن دو چیزیں ہیں. ظاہراً تمہیں اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر حالات ایسے ہوں کہ ظاہری طور پر کچھ ایسے الفاظ استعمال کیے جائیں اور ایسے اعمال کیے جائیں کہ جن سے یہ پتہ چلے کہ تعلق ہے، تو یہ جو ظاہر ہے نا اس کو ظاہر تک ہی محدود رکھنا ہے. اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ یہ ظاہر باطن تک نہیں پہنچے، اور ظاہری بنیاد پر جو اظہار تعلق ہو رہا ہے کہیں یہ قلب کے تعلق میں نہ بدل جائے. اس بات کا ڈر رہتا ہے، اور خدشہ اس بات کا موجود ہوتا ہے کہ آدمی بے خیالی میں پڑ جائے اور ظاہراً جس بات کو کر رہا ہے اس کو دلی طور پر بھی قبول کر لے. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دل میں جو باتیں ہیں نا اللہ ان کو بھی جانتا ہے، اور ظاہر جن باتوں کو تم کرتے ہو اللہ ان سے بھی آگاہ ہے. تو آگاہ ہے اس بنیاد پر، اپنے کامل علم کی بنیاد پر. اور پھر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ واللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. تو کامل قدرت بھی اس کے پاس ہے اور کامل
علم بھی ہے، اپنی دونوں صفتوں کی بنیاد پر تم کو پکڑنے اور تمہاری گرفت کرنے پر اللہ مکمل طور پر قادر ہے۔ تو علم کی بنیاد پر معلوم کر لگے کہ کیا ہے، اور جو کچھ ہے اس کے اندر یہ صلاحیت ہے اور قدرت ہے کہ اس پر بدلا دے۔ تو اگر خیر چھپاتے ہو اللہ جان لے گا، اس کی بنیاد پر بدلا دے گا، اور شر چھپاتے ہو، غلط بات چھپاتے ہو سینوں میں، اللہ جان لے گا اور اس پر بدلا دے گا۔ تو اس لیے اندرون کا احتساب کرتے رہنا چاہیے اور ٹٹولتے رہنا چاہیے کہ کچھ غلط قسم کی باتیں تو نہیں اندر جمع ہو رہی ہیں، خیال کرنا چاہیے۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اپنی دو صفتوں کا ذکر فرمایا، ایک علم کی صفت ہے جو کامل ہے، ہر پہلو سے کامل، ہر اعتبار سے کامل ہے، اور دوسری صفت قدرت ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ مکمل طور پر کامل ہے اور کسی قسم کا کوئی نقص اور کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ دونوں صفتوں کی بنیاد پر اللہ نے تنبیہ کر دی ہے کہ جاننے والا بھی ہے اور علم کے مطابق عمل بھی وہ کر سکتا ہے، اس کے مطابق بدلہ دے سکتا ہے۔ اب یہ اور بات ہے کہ جانتا ہے لیکن فوری طور پر وہ پکڑتا نہیں ہے، پکڑ سکتا ہے لیکن مہلت دیتا ہے اور چھوٹ دیتا ہے۔ تو ایسا کیوں کرتا ہے؟ تو اگلی جو آیت کریمہ ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ وعدے فرمایا کہ پکڑنے کی جگہ اصل یہ دنیا نہیں ہے، اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ اصل پکڑنا نہیں چاہتا، اصل تو وہ چھوڑنا چاہتا ہے۔ تو یہ دو باتیں اگلی آیت کریمہ میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرہ، جس دن ہر نفس ہر اس بھلائی کو پائے گا حاضر موجود کہ جس کو اس نے کیا۔ چھوٹا جو عمل ہوگا نا خیر کا وہ سامنے ہوگا، اور چھوٹا سا چھوٹا عمل شر کا اگر ہو نا تو اس کو بھی آدمی پائے گا اپنے سامنے، ہر عمل کو اپنے سامنے پائے گا۔ تو یہ جو جس دن پائے گا نا، وہ دن اصل ہے کس بات کے لیے؟ فیصلہ کرنے کے لیے۔ اللہ نے کہا ان اللہ یحکم بینہم یوم القیامہ فیما کانوا فیہ یختلفون، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ان کے اختلافی امور کا فیصلہ فرمائے گا، ان باتوں کے سلسلے میں فیصلہ فرمائے گا کہ جن کے سلسلے میں یہ اختلاف کرتے ہیں۔ تو خیر کا کرنے والا خیر کو پالے گا اور شر کرنے والا شر کو پالے گا۔ اللہ نے کہا کہ خیر جو پائے گا نا، ظاہر سی بات ہے کہ اس کے مزے ہیں، اس کی خوشی کی بات ہے، اور وہ تو اچھی حالت میں ہوگا، لیکن جس نے شر کیا ہو، جس نے برائی کی ہو، اس کا معاملہ کیا ہے؟ کہا کہ وما عملت من سوء تود لو ان بینہا وبینہ امدا بعیدا، اس کی خواہش تو یہ ہوگی کہ کاش اس کے درمیان اور جو برائی اس نے کی ہے نا، اس کے درمیان دور کی دوری ہوتی، لمبی دوری ہوتی، یعنی قربت کی کوئی بات ہوتی نہیں، اور آدمی پھٹک کر قریب بھی نہیں گیا ہوتا، اس بات کی خواہش ہوگی۔ تو یہ اس بات کا اعلان ہے کہ فیصلہ کرنے اور بدلہ دینے کا وقت کون سا ہے؟ کہا کہ قیامت کے دن، کہ جس دن کیفیت یہ ہوگی۔ تو یہ جو کیفیت ہے نا، یہ کیفیت ڈراتی ہے، آدمی کو تنبیہ کرتی ہے، متنبہ کرتی ہے کہ کوئی خیر کا کام ہے نا تو اس کو کرنے سے پیچھے نہیں ہٹنا، چھوٹا سا چھوٹا بھی اگر خیر کا کام ہے نا وہ آئے گا سامنے، اور اس کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تم کو بدلے سے نوازے گا۔ تو چھوٹا کام سمجھ کے چھوڑ نہیں دینا، لا تحقرن من المعروف شیئا، معروف میں سے، بھلائی میں سے کسی بھی کام کو چھوٹا اور حقیر ہرگز نہیں سمجھنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تنبیہ کی، اور حضرت لقمان کی نصیحتوں میں ہے کہ یا بنی انہا ان تک مثقال حبۃ من خردل او تکن فی السماوات او فی الارض یأتی بها اللہ، اے میرے بیٹے یہ بات یاد رکھنا کہ کوئی چیز ذرے کے برابر بھی کہیں ہو نا، آسمان میں، زمین کے کسی بھی حصے میں کہیں بھی ہو، کسی چٹان میں کیوں نہ ہو، چٹان کے اندر، یأتی بها اللہ، اللہ اس کو قیامت کے دن لا حاضر کرنے والا ہے۔ تو اس لیے نیکی کا کوئی کام چھوٹا ہے اس کو چھوٹا
نہیں سمجھنا۔ اور کہنے والے نے کہا کہ اتنی ہی معمولی نیکی اس کو ہلکی نہ جان، کیوں؟ تو رب کی بخشش کے لیے کوئی بہانہ چاہیے، تو کوئی چھوٹی نیکی بھی رب کی بخشش کا سبب اور بہانہ بن سکتی ہے۔ تو چھوٹی سی چھوٹی نیکی بھی آدمی کے سامنے ہوگی، یہ تنبیہ ہو رہی ہے، اور اس تنبیہ کی بنیاد پر ایک آدمی کیا کرے؟ تو چھوٹی نیکی کو بھی چھوٹی سمجھ کے اور ہلکی جان کے چھوڑ نہ دے۔ اور آگے برائی کی بات، تو برائی کہا کہ وہ من سوء، کوئی سی بھی برائی، تو یہ چھوٹی برائی ہو یا بڑی برائی ہو، ہر برائی کے سلسلے میں آدمی کی تمنا ہوگی۔ تو یہ جو حصہ ہے نا، یہ اس بات پر تنبیہ کرتی ہے کہ برائی کو چھوڑنے کے سلسلے میں ایک صبر کا معاملہ کرنا پڑتا ہے، ایک جہاد کرنا پڑتا ہے، اور نفس کو دبانا اور کچلنا پڑتا ہے۔ تو یہ جو کچلنے اور دبانے کی بات ہے نا، اس کے لیے جو ہمت چاہیے اور اس کے لیے جو صبر چاہیے نا، وہ بہت تھوڑی سی ہے۔ تھوڑی سی آدمی محنت اور کوشش کر لے نا تو یہ کام کر سکتا ہے، لیکن اگر آدمی نے نہیں کیا نا تو قیامت کے دن جس قسم کے حالات سے سامنا کرنا پڑے گا اور جس قسم کے عذاب کا سامنا ہوگا نا، وہ تو ناقابل برداشت ہے۔ تو ناقابل برداشت چیز کو قبول کرنے کی جرأت نہیں کرنی چاہیے اس چیز کے لیے کہ جو قابل برداشت ہے۔ آدمی برائی چھوڑ دے، یہ اس کے وس میں ہے، مکمل طور پر وس میں ہے، تھوڑی سی ہمت کرنی پڑتی ہے، لیکن وہ جو عذاب ہوگا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تو یہ تو ناقابل برداشت ہے، وہ اس کے بس کی بات نہیں ہے۔ تو اس لیے چھوٹی سی چھوٹی نیکی کے سلسلے میں آدمی کیا سمجھے گا؟ سوچے گا کہ کاش قریب نہیں گیا ہو، تو وہ کاش کا معاملہ نہیں ہو، اس لیے کیا کر لینا چاہیے؟ یہی جستجو کرے، یہی مجاہدہ کرے، یہی کوشش کرے، ایسے حالات میں جینے کی کوشش کرے کہ برائی سے قریب ہونے کی نوبت نہیں آئے، اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کرے، اچھی جگہوں پر بیٹھنے کی کوشش کرے، اچھی باتیں سنے، اچھی باتیں سنائے، اچھے اعمال کرنے کی کوشش کرے اور اچھے اعمال کروانے کی بھی کوشش کرے۔ خیر پھیلائیں گے، خیر اپنے اندر آئے گا، اور شر والوں کے ساتھ رہیں گے اور شر والوں کا تعاون کریں گے، اپنے اندر شر پیدا ہوگا۔ تو ایک تو یہ بات بیان کر دی کہ اللہ قدرت رکھنے والا، جب چاہے جس کو جس انداز میں چاہے پکڑے اور رگڑ کر رکھ دے، واللہ علی کل شیء قدیر، لیکن وہ ایسا کرتا نہیں ہے۔ کیوں نہیں کرتا؟ تو ایک بات یہ بیان کی کہ اس کے لیے وقت متعین ہے، یوم ہے، خاص دن، قیامت کا دن، جس دن یہ صورت ہوگی۔ دوسری بات کیا کہی اللہ نے؟ کہا کہ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ بندوں پر بڑا مہربان ہے۔ تو یہ مہربانی کا بھی تقاضا ہوتا ہے کہ ٹھیک ہے کر رہے ہو نا، آج کر لیا ہے، ابھی آگے ہے موقع، تو موقع سے فائدہ اٹھاؤ، اور رب کی رحمت کا جو دروازہ کھلا ہوا ہے نا اس میں داخل ہو جاؤ۔ کس طرح سے؟ برائیوں کو چھوڑ کر اور اللہ کے حضور توبہ کر کے۔ تو یہ دو بنیادی باتیں ہیں کہ جن کی بنیاد پر اللہ دنیا میں پکڑتا نہیں ہے، جلدی گرفت نہیں فرماتا ہے۔ پہلی بات یہ کہ دن متعین خاص اسی کے لیے، اور وہ دن نہیں ہو تو پھر کیا ہے؟ اسی دن کی بنیاد پر تو ساری رونقیں ہیں، اور ساری جو چیزیں دیکھنے کو ملتی ہے، اچھی ہو یا بری، ساری اسی بنیاد پر دیکھنے کو ملتی ہے۔ اور اللہ نے دنیا بنائی اور سجائی اس لیے، اللہ نے کہا کہ ہم نے بے مقصد نہیں بیان کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا، مقصد ہے۔ تو خیر کرو گے تمہاری مرضی، شر کرو گے تمہاری مرضی۔ اللہ نے کہا کہ اللہ اصل پکڑنا نہیں چاہتا، اللہ کیا چاہتا ہے؟ چھوڑنا چاہتا ہے، مہلت دینا چاہتا ہے۔ اور اللہ کے یہاں اصل غضب نہیں ہے، انتقام نہیں ہے، بلکہ اللہ کے یہاں اصل کیا ہے؟ رحمت ہے۔ رحمتی وسعت کل شیء، میری رحمت نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے، تو میرے یہاں اصل کیا ہے؟ رحمت ہے۔ اور پھر رحمت کو بیان کرتے ہوئے اللہ نے کہا کہ اللہ بندوں پر، عباد پر مہربان ہے۔ تو اس میں بھی پیغام ہے کہ آپ ہو کون؟ ذرا سوچو اس کو، آپ کون ہو؟ آپ اپنی مرضی کے مالک نہیں ہو، خود مختار نہیں ہو، آپ غلام ہو کسی کے کہ جو آپ پر بڑا مہربان ہے۔ تو غلام کی حالت کیا ہونی چاہیے؟ تو غلام اپنے مالک کے حکم کے تابع ہوتا ہے اور اس کے مطابق زندگی گزارتا ہے۔ کہا کہ تکوینی طور پر، تقدیری طور پر کائنات سے متعلق جو امور اور اشیاء ہے نا، ان میں تم مکمل طور پر غلامی کی زندگی جیتے ہو،
نہ اپنی مرضی سے سو سکتے ہو، نہ اپنی مرضی سے جاگ سکتے ہو، نہ اپنی مرضی سے صحت مند ہو سکتے ہو، نہ اپنی مرضی سے بیمار پڑ سکتے ہو، نہ غریب ہو سکتے ہو، نہ دولت مند ہو سکتے ہو. سارے معاملات میں غلامی کرنی پڑتی ہے، اور جو فیصلہ رب کی طرف سے ہو نا اس کو قبول کرنا پڑتا ہے. تو تکوینی طور پر جس طرح غلامی کرتے ہو نا اسی طرح تشریعی طور پر غلامی کر لو. کرو گے تو پھر کیا ہونے والا ہے؟ رب کی رحمت اپنے سائے میں لے لے گی. دونوں آیات میں واضح طور پر جو پیغام ہو یہ کہ رب جان رہا ہے، رب دیکھ رہا ہے، اور رب قدرت والا ہے. تو اس قدرت والے اور اس علم والے رب کو ذہن میں رکھتے ہوئے آدمی ایسی جگہوں پر دکھے جہاں رب اس کو دیکھنے کو پسند فرماتا ہے، اور ایسی جگہوں سے اور ایسے اعمال سے دور رہے کہ جہاں دیکھنا اور جن عملوں کو دیکھنا اللہ پسند نہیں فرماتا ہے. اللہ سے دعا کی باتوں کو سمجھنے سے کام لینے کی توفیق مت فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.